اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سلامت خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. جو سلسلہ فکر شروع ہوا آج اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے اور مجھے خوشی ہے کہ عزیزان احباب پورے وجود کے ساتھ پوری فکر کے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں. سوالات کا بھی سلسلہ جو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سورہ مبارکہ عصر پورے قرآن حکیم کا اسارہ ہے، نچوڑ ہے، فہرست ہے. جس طرح سے قرآن حکیم تمام آسمانی کتابوں اور تمام آسمانی صحیفوں کے لیے اسارہ ہے، خود سورہ مبارکہ عصر قرآن مجید کے لیے اسارہ ہے، جس میں پروردگار نے، جیسے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، میں نے سیب کی مثال دی. جب باقی کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں اس کے تمام تر مصادیق. اسی طرح سے انسان خواہ وہ بڑا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، خواہ وہ جوان ہے، خواہ وہ بوڑھا ہے، خواہ وہ خاتون ہے، خواہ وہ مرد ہے، عالم ہے، جاہل ہے، گناہگار ہے، نیک ہے، جس طرح سے بھی ہے، جس خطے سے تعلق رکھتا ہے، گورا ہے، کالا ہے، سفید ہے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، پروردگار نے نوع بشر کو خطاب کیا ہے. اور اس سے پہلے جو عصر کی قسم اٹھائی اور عصر سے پہلے الف لام اوقات کی قسمیں پروردگار نے قرآن مجید میں اٹھائی ہیں. سورہ مبارکہ تکویر میں اللہ نے صبح کی قسم اٹھائی ہے. سورہ مبارکہ شمس میں پروردگار نے لیل کی قسم اٹھائی ہے، پھر نہار کی قسم اٹھائی گئی ہے، پھر ضحیٰ کی قسم اٹھائی گئی ہے. اسی طرح سے رات کے مختلف حصوں کی قسم اٹھائی گئی واللیل اذا ادبر. اسی طرح سے سورہ فجر میں رات کے ایک آخری حصے کی قسم اٹھائی گئی واللیل اذا یسر. یہاں پر جو پروردگار نے عصر کی قسم اٹھائی اس کے 20 مصادیق، اور ان 20 کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک وقت میں ایک مرحلے میں قرآن مجید کو اس طرح سے خاص نہیں کر سکتے کہ نہ اس سے مراد، نہ یہ قرآن مجید کی جامعیت ہے، یہ قرآن حکیم کی افاقیت ہے، یہ قرآن مجید کی وسعت ہے. سارے معانی کو قرآن مجید اپنے اندر لیے ہوئے، ہر زاویے سے پھر تفسیر الگ ہوتی چلی جائے گی. جس زاویے دید سے، جس افق پہ کھڑے ہو کر، جس نگاہ سے ہم قرآن کو دیکھیں گے، قرآن ہمیں ایک نیا مطلب عطا کرے گا، ایک نیا معنی عطا کرے گا. یہاں پر مطلق عصر کی قسم اٹھائی گی، اس لیے ہم پہلے مرحلے میں عصر کا مطلب عصر کرتے ہیں. والعصر، مجھے عصر کی قسم.
پھر نوع انسان کو، جن سے بشر کو پروردگار نے خطاب کیا ہے، ازل سے لے کے ابد تک آنے والے تمام انسانوں سے پروردگار نے خطاب کیا، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے، نقصان الگ ہے، خسارہ الگ ہے۔ نقصان ایک خاص نوعیت ہے، اس میں محدودیت پائی جاتی ہے، خسارے کا مفہوم الگ ہے۔ مطلق اگر کسی کا مال ضائع ہو جائے، کسی کی دولت ضائع ہو جائے، کسی کو اور کوئی اس طرح کی اذیت تکلیف پہنچے، یہ نقصان ہے۔ اور خسارہ خاص مرحلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ دولت، وہ ثروت، وہ جمع پونجی جو انسان سرمایہ قرار دیتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ تجارت شروع کرتا ہے، اسے اگر انسان کا سرمایہ تباہ ہو جائے، اصل پونجی تباہ ہو جائے، اسے خسارہ کہا جاتا ہے، یہ خسران ہے۔ یہاں پر انسان کے لیے لفظ خسارہ جو اس کی میں مزید وضاحت کروں گا، اور مجھ سے عزیز نے سوال بھی کیا کہ خسارہ سے مراد اس کے مسائق کا بھی تعین کیے گا، اور قرآن مجید کی میں وہ آیات کل یا پرسوں بیان کروں گا کہ کہاں کہاں پروردگار نے لفظ خسارہ استعمال کیا ہے، کن کن موارد میں لفظ خسارہ، کس چیز کو پروردگار نے، جیسے سورہ مبارکہ قاف میں، قرآن حکیم کی دوسری صورتوں میں پروردگار نے خسارہ کا بھی لفظ استعمال کیا، اکثر کا بھی لفظ استعمال کیا، لیکن موضوع کے تسلسل کے نتیجے میں اور کچھ سوالات کے جوابات کی وجہ سے میں آج کی حد تک شاید اس چیز کو بیان نہ کر سکوں، اور یہ جو خسارہ کا مفہوم ہے اسے میں بہتر انداز میں زیادہ وضاحت کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انسان کو یہ جو پروردگار نے خسارہ، یعنی دنیا کو پروردگار نے ایک بازار قرار دیا ہے، اور اس بازار میں انسان کو پروردگار نے ایک تاجر کی حیثیت سے بھیجا ہے کہ تم نے خرید و فروخت کرنی ہے، کیا خریدنا ہے، کیا بیچنا ہے، اس سے متعلق مختصر اشارہ پہلے ہوا ہے۔ اور جو انسان کے پاس سرمایہ ہے، اس کی متاع حیات ہے، اس کی عمر ہے، اس کی زندگی، اس کی جان ہے، یہ جو ہماری سانسیں ہیں، یہ شمردہ سانسیں، یہ گنی چنی سانسیں، یہ زندگی، یہ لمحات، یہ وقت، یہ اوقات، یہ لمحے، یہ منٹ، یہ گھنٹے، یہ شب و روز، یہ مہینے، یہ ماہ و سال، یہ انسان کے پاس سرمایہ ہے، قیمتی ترین متاع، اس سے بڑھ کر کوئی متاع نہیں۔ دولت اچانک سے بھی آ سکتی ہے، اچانک سے زائل بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی جو متاع عمر ہے، متاع حیات ہے، ایک لمحہ جو گزر گیا ہے دوبارہ انسان کے پاس کبھی واپس نہیں آئے گا۔ انسان مسلسل مر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان موت اچانک آتی ہے۔ یہ جو میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا، موت تدریجی ہے، موت مسلسل ہے، ہم مسلسل مر رہے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا ہوا، یہ اچانک مر گیا، یہ اچانک نہیں مرا، اس کو مرتے مرتے 30 سال لگ گئے، 40 سال لگ گئے، 50 سال لگے، ہر سانس موت کی بھیانک وادی کی طرف ایک قدم ہے۔ انسان مسلسل مر رہے، اور انسان دنیا کے اس بازار میں ایک دفعہ آیا ہے، دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس کا ایک ایک لمحہ انمول ہے، وقت کی ارزش نہیں ہے، وقت کی قیمت نہیں ہے۔ اس انمول وقت کی اگر قیمت لگائی جائے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے۔ پھر امیر المومنین سے استفسار کیا گیا، امام ششم سے بھی یہ حدیث مروی ہے، آپ سے بھی پوچھا گیا کہ فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ کچھ دیر کا ہوتا ہے، جزا جو اچھا عمل ہے تب بھی، برا عمل ہے تب بھی۔ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ایک مختصر وقت میں ختم ہو جائے گی، اگر اسی طرح سے روزہ ہے اس کا ایک دورانیہ ہے، اگر گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھ کے شراب پیے گا، 2 گھنٹے بیٹھ کے شراب پیے گا، کوئی بھی دوسرا گناہ کرے گا، اس کی مدت معین ہے، اس کا وقت معین ہے، نیکی بھی اس کا وقت معین ہے، بدی بھی اس کا وقت معین ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے عوض میں پروردگار نے آخرت میں، قیامت میں جو جزا رکھی ہے اور سزا رکھی ہے، یہ دائمی ہے، یہ ابدی ہے، یہ سرمدی ہے۔ ہم فیہا خالدین، ہم میں اور خدا میں یہ فرق ہے، خدا ازل سے ہے، ابد تک ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کوئی بھی انسان ازلی نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن ہر انسان ابدی ہے، انسان ہمیشہ رہے گا۔ یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، خلقتم للبقاء لا للفنا، انسان تو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو فنا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ موت فوت نہیں ہے، موت عدم نہیں ہے، انسان فوت نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے موت کے لیے لفظ فوت استعمال نہیں کیا، ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں فوتگی، لیکن قرآن مجید نے موت کے لیے لفظ فوت استعمال کیا ہے۔ فوت استعمال نہیں کیا، وفات استعمال کیا ہے۔ وفات مشتق ہے مادہ وفا سے،
جس کا مطلب ہے عکس بالتمام، یعنی کسی شے کو پورے کا پورا اپنی تحویل میں لے لینا۔ انسان جب مرتا ہے تو یہ وفات کرتا ہے، یعنی جیسا یہ مرے گا اسی طرح سے اٹھایا جائے گا۔ جس حالت میں مرے گا انسان، یہ زندگی اس نے جیسے گزاری ہے اور جو کیفیتیں لے کر، جو سوچ لے کر، جو فکر لے کر، جو عقیدہ لے کر دنیا سے جائے گا، اسی حالت میں انسان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ جنت برابر نہیں ہے، یہ ایک عموم تصور ہے۔ جیسے عام طور پہ انسان خواہش کرتا ہے، دعا مانگتا ہے پروردگار جنت دے دے، نہ، جنت مکان نہیں ہے، یہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، جنت مقام ہے یہ۔ اور دوسری بات ہے کہ جنت ایک ذی مراتب مقام ہے جس میں درجے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جنت جیسے ایک پارک ہے، جیسے ایک مثلا ریسٹورنٹ ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، چیئرز لگی ہوئی ہیں، جیسے ایک شودی حال ہے، آپ بھی ادھر بیٹھ جائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں، پھر فرشتے آئیں گے، ویٹرز آئیں گے اور آ کر ان کے لیے کھانا، ان کے لیے پورے لے کے آئیں گے، ان کے لیے پھر دودھ لے کے آئیں گے، شہد لے کے آئیں گے، میٹھا لے کے آئیں گے، کھانے لے کے آئیں گے۔ نہ، یہ تصور نہیں ہے جنت کا۔ پہلی بات، جنت مکان نہیں ہے، مقام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنت ذی مراتب مقام ہے جس میں درجے ہیں۔ ممکن ہے اور انشاءاللہ جو باز بارگاہ حسین میں آیا وہ جنتی ہے انشاءاللہ، لیکن اب یہ کہ جو جنت میں جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب اگر جنت میں جائیں، تو یہ ضروری نہیں ہے قطعی طور پہ کہ سب کے سب جنت میں ایک مقام پر ہوں، ایک درجہ میں ہوں۔ نہ، این ممکن ہے کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں، اس لیے کہ جنت میں ہر ایک کا درجہ الگ ہے، ہر ایک کا رتبہ الگ ہے، ہر ایک کا مرتبہ الگ ہے۔ جنت میں انسان کے درجے کا تعین اس کے عمل سے کیا جائے گا، اور اس کا عمل، یہ بھی جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی ایک مجازی تعبیر ہے، اس لیے یہ دنیا کے لمحوں کی یہ اہمیت ہے کہ ان لمحات میں ہم اس لامحدود جو زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کی سرنوشت اور اس کی تقدیر ہم خود درج کرتے ہیں۔ انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتا ہے، یہ لمحے فیصلہ کریں گے۔ یہ جو فرزند رسول سے پوچھا گیا کہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ عمل تو ختم ہو جاتا ہے، عمل کی مقدار بہت محدود ہے، مختصر ہے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے، کوئی بھی عمل ہے اچھا یا برا، لیکن جزا کیوں سرمدی ہے، جزا کیوں ہمیشہ ہے۔ اگر جنت میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا، جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام ششم نے فرمایا کہ پروردگار عمل کی بنیاد پر جزا نہیں دے گا، عمل کی بنیاد پر سزا نہیں دے گا، بلکہ اس ایمان اور اس نیت کی بنیاد پر جزا و سزا ہے جس ایمان اور نیت کی بنیاد پر انسان عمل انجام دیتا ہے۔ یہ بات اہم، صلی محمد، کہ کس نیت کے ساتھ یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ نیت ہے، یہاں سے عمل کا تعین ہوتا ہے، نیت سے مومن کے عمل کا وزن کیا جاتا ہے۔ ایک انسان، یہ پیغمبر نے فرمایا، اس میں مبالغہ نہیں ہے، مجاز نہیں ہے۔ اگر ختمی مرتبہ سے متعلق کوئی عقیدہ کہ شاید ختمی مرتبت نے مبالغہ کر دیا، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا، یہ ختمی مرتبت کی عصمت کی نفی ہے، اور جب عصمت کی نفی کرے ختمی مرتبت کی رسالت سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ نہ، ختمی مرتبت کا ہر لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، وہی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں، جبکہ مولا متقیان جب چل کر جا رہے تھے عمرو ابن عبدود کی طرف، تو کسی نے جو پیغمبر گرامی اسلام کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اور ختمی مرتبہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس علی کے چلنے کا انداز میں آج تکبر نظر آ رہا ہے، غرور نظر آ رہا ہے۔ البتہ اسی شخص کی حکومت کے زمانہ میں جب کسی نے مولا متقیان جب تک بیٹھے تھے اس کی حکومت کے زمانے میں، اور گفتگو ہوتی رہی، اور جیسے ہی مولا متقیان اٹھ کر گئے تو اس شخص کی موجودگی میں، یہ وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا حکمران ہے، اور اس کی موجودگی میں جیسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھ کر گئے تو ایک شخص جو پہلے سے اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ ایک مرتبہ خلیفہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اسے کچھ اندازہ تھا کہ یہ شخص علی سے محبت نہیں کرتا ہے، علی سے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، علی سے بغض رکھتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، کبھی انسان اظہار کرتا ہے، کبھی انسان اظہار نہ کرے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے قریبی افراد جو بیٹھے ہوتے ہیں، بالخصوص جو حکومتی اراکین سے قریب ہوتے ہیں یا وقت کے حکمران کے قریب ہوتے ہیں، وقت کے خلیفہ کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ تاثر کہ یہ بات کروں گا تو مجھے زیادہ وہ پسند کیا جائے گا، تقرب حاصل ہوگا، زیادہ توجہ مل جائے گی۔ تو پہلے جب تک علی بیٹھے تب تک یہ شخص خاموش رہا، علی گفتگو کرتے رہے، بات کرتے رہے، اور وقت کا حاکم، وقت کا حکمران اپنے مسائل پوچھتا رہا ہے، رہنمائی لیتا رہا ہے، اور اسی طرح سے حضرت سے علمی رہنمائی، مشورے لیتا رہا، حضرت مشورے دیتے رہے۔
تب تک یہ خاموش تھا، لیکن جیسے ہی مولوی متقیان اٹھ کر گئے تو اب یہ گویا ہوا اور وقت کے حکمران سے، وقت کے خلیفہ سے کہنے لگا کہ علی ابن ابی طالب بہت مغرور ہیں، علی ابن ابی طالب بہت زیادہ متکبر ہیں، درحالی کہ تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو خود اس شخص نے یہ کہا تھا کہ پہلی بات جو تو کہہ رہے کہ علی متکبر ہے، تو علی ہرگز متکبر نہیں ہے، لیکن اگر علی تکبر کرنا چاہیں تو اس روئے زمین پر علی وہ واحد شخص ہے کہ جسے اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا کہ وہ تکبر کر سکتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب اگرچہ بعد میں اپنی حکومت کے زمانے میں اس شخص نے یہ جملہ کہا، لیکن جس دن مولوی متقیان جنگ خندق، جنگ احزاب کے لیے روانہ ہو رہے تھے، عمرو ابن عبدود کے مقابلے میں تو پیغمبر گرامی اسلام کی جیسی علی آگے بڑھ رہے تھے تو پیغمبر گرامی اسلام کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ دیکھیں، پہلے تو جب ختمی مرتبت نے فرمایا مل لحاظ القلب، تب تو سکوت تھا، سناٹا تھا، خاموشی تھی، کوئی نہیں اٹھ رہا تھا، لیکن جیسی علی اٹھے چل کر جانے لگے تو اب فوراً سے کہا پیغمبر اسلام سے کہ دیکھیں علی کے چال میں، انداز میں تکبر ہے۔ اس لمحے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ نہ، اس وقت علی کا اس انداز سے دشمن کے مقابلے میں چل کے جانا عبادت ہے۔ اور پھر یہ جملے ارشاد فرمائے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے کہا ہے، اگر پیغمبر سے متعلق کوئی یہ سوچے، رائے قائم کرے یا ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال فطور کر جائے کہ ختمی مرتبت نے مبالغے سے کام لیا، نہ، ہرگز ممکن نہیں ہے، مبالغہ خلاف عصمت ہے۔ علی مجسم ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ اور پھر جب علی نے ضربت چلائی عمرو ابن عبدود کے اوپر، تب ختمی مرتبات نے فرمایا کہ ضربت علی افضل من عبادت ثقلین، علی کی یہ ایک ضربت جو جنگ خندق، جنگ احزاب کے دن عمرو ابن عبدود کے اوپر چلی ہے، یہ قیامت تک کے تمام انسان جو جن عبادت کریں گے، انسان عبادت کریں گے، قیامت کب آئے گی؟ شاید ہزاروں سال بعد آئے، لاکھوں سال بعد آئے، ازل سے لے کے ابد تک کے تمام انسان، تمام مل کر جتنی عبادت کریں گے، جتنا عمل کریں گے، ان تمام کے اعمال سے علی صرف ایک ضربت افضل ہے۔ کتنی افضل ہے؟ کتنی افضل ہے؟ 1 گنا، 2 گنا، 10 گنا، 20 گنا، لاکھ گنا، ارب گنا، خرب گنا، افضلیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ ایک ضربت ثقلین کی قیامت تک کی تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ کس بنیاد پر؟ نیت کی بنیاد پر اس کا تعین کیا جائے گا کہ کس نیت سے علی ابن ابی طالب ضرب چلا رہے ہیں۔ علی کی زندگی کا ہر عمل اس کا تعین، آپ کی باقی ہر انسان، یہاں سے انسان کے عمل کا، یہ جو امام سے پوچھا گیا اور اب جب یہ بات چھڑی اور یہ عزیز نے سوال بھی کیا، اسی کے تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز جو اساس، جو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ جو مولوی متقیان نے فرمایا کہ یہ جہان رابطوں کا جہان ہے اور انسانی رابطوں کی نوعیت 4 طرح سے ہے، اور انسان کا پہلا رابطہ اپنے خدا کے ساتھ ہے، اور یہ رابطہ حد کمال پر ہونا چاہیے۔ اور اس رابطے کی جو پہلی صورت ہے، میں نے کل اس کی طرف اشارہ کیا، حق تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق کمال کی حد پہ ہونا چاہیے، اس کے مملکت وجود پر، جسم و جان پر صرف اور صرف حق تعالیٰ کی حاکمیت ہونا چاہیے۔ اس کے تمام تر تعلقات کا دار و مدار، اس کی نشست و برخاست، اس کا بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، اس کے تمام تر معاملات، ان سب کا محور اور مرکز ذات خدا ہونی چاہیے، توحید ہونی چاہیے، ذات پروردگار۔ ہر عمل میں اگر کسی کو کچھ عطا کر رہے، کسی سے ناراض ہے، کسی سے غصہ کر رہے، کسی سے محبت کر رہے، محور ذات اقدس الہ کو ہونا چاہیے۔ یہ پہلا تعلق ہے، حد کمال پر ہونا چاہیے۔ ہر رابطہ، ہر تعلق، ہر عمل، اس کا محور ذات پروردگار اور عزت پروردگار اس کی نگاہوں میں اس طرح سے ہونی چاہیے، اس طرح سے حق تعالیٰ کا، جس طرح سے، البتہ یہ ہمارے سماجی رویے ہیں۔ اور مجھے اب یاد آتا ہے، ابھی اسی دوران میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی کہ جیسے ایک درویش کسی دکان کے پاس گزری، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے گئے، ایک دکاندار کے پاس گزرے، جیسے ایک ہوتے ہیں افراد مثلا بہت سارے تربوز اتار کے رکھے ہوتے اور تربوزوں ایک ڈھیر تھا، اور جا کے کھڑے ہوئے کہ مجھے بھی ایک تربوز دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، مولا کے نام پر دے دو۔ پہلے تو اس نے سنی انسنی کر دی، اور پھر دوبارہ سے گئے اور دوسری طرف سے اس درویش نے کہا ایک تربوز دے دو نام خدا پر، تو پھر اس نے دوبارہ سے اس کو نظر انداز کیا، لیکن پھر مسلسل 3 4 5 7 مرتبہ برابر جا کر بار بار اس سے کہا دے دو، بھوکا ہوں، مجھے طلب ہے، خواہش ہے، ایک تربوز دے دو اللہ کے نام پر۔ تو اس نے بالآخر جب دیکھا کہ یہ شخص جان چھوڑنے والا نہیں ہے، تو پھر پورے جتنے بھی وہ انبار تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا تربوزوں کا، اس میں سے ایک چھوٹا سا، ایک نسبتاً خراب سا تربوز اٹھایا کہ یہ لے جاؤ، میرے مرحومین کے حق میں دعا کر دینا۔
اور جب وہ لے کے چلا تو پھر چند قدم طے کرنے کے بعد پھر مڑا، کہا معاف کرو مجھے، میں بھول گیا کہ میری جیب میں کچھ رقم بھی تھی، میرے پاس کچھ ٹکے بھی تھے، جس طرح سے بنگال بنگلہ دیش پہلے اب بھی وہاں پہ ٹکے چلتے ہیں، تو وہ کہا 2 ٹکے نکالے اور کہا کہ یہ لے لو، مجھے میرے پاس موجود تھے، میں ایسے ہی تم سے مانگ رہا تھا، طلب کر رہا تھا۔ اس نے وہ 2 ٹکے رکھے اور اس کی ارزش تھی، اہمیت تھی، چھانٹ کے بہترین تربوز دیا، کہا یہ لے لو، اور پھر جو تربوز پہلے اٹھایا تھا اس کو ایک ہاتھ میں لیا اور جو تربوز بعد میں لیا اس کو دوسرے ہاتھ میں لیا، دونوں کو اٹھا کے وہ درویش چلا اور پھر سب کو سنانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے اس دکاندار کو، باقی تمام افراد سے کہنے لگا پروردگار دیکھ اب تو تیرے بندوں کی نگاہ میں تیری عزت 2 ٹکے کے برابر بھی نہیں رہ گئی ہے، اگر دینا ہے وہ دیں، اگر نہیں دینا ہے نہ دیں، لیکن اگر اللہ کے نام سے کسی چیز کو دینا ہے تو پھر شایان شان ہونا چاہیے، پروردگار کی عزت اور حرمت ہونی چاہیے، کس طرح سے دینا ہے، کس انداز سے دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، اس طرح سے دینا ہے جیسے ائمہ دین نے ہمیں سکھایا ہے، شب کی تاریکیوں میں، ایسے نہ ہو کہ کسی کو صف میں کھڑا کر کے، کسی کو دیر تک دروازے پر کھڑا کر کے، اس طرح سے دینا۔ معصومین علیہ السلام جب کسی کو عطا کرتے تھے اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے تاکہ اس کی عزت نفس پامال نہ ہو جائے، اس کی حرمت پامال نہ ہو جائے۔ خوب یہ اللہ کی ارزش کتنی ہے انسان کی نگاہ میں، کیا اہمیت ہے، کیا مقام۔ اور پھر جیسے ہی انسان، پہلی بات تو عمل کی توفیق نہیں ہوتی فوراً سے، یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ نیت المومن خیر من عملہ، اپنی نیت کو خاص کرنا، خالص کرنا، یہ اہم مرحلہ ہے۔ بسا اوقات انسان بظاہر اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، اس کی نیت کے پیچھے ابلیس ہوتا ہے۔ ایک خود یہ حقیقی واقعہ، میں نے برادران اہل تسنن کی حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک جنگ میں ایک ختمی مرتبہ کا عزیز تھا، صحابی تھا، جنگ لڑ رہا تھا اور لڑتے لڑتے اس کی موت ہو گئی، تو کسی نے بعد میں جناب حذیفہ یمانی پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ ان کو اندازہ تھا، چونکہ صاحب اسرار تھے، صاحب معرفت تھے، ختمی مرتبت کے قریبی ترین اصحاب میں سے تھے، جن کو 12 منافقین کے نام بھی ختمی مرتبت نے بتائے تھے۔ یہ حذیفہ یمان، یہ جلیل القدر شخصیت ایک مرتبہ ختمی مرتبت کے ساتھ بیٹھے، یہ جاننے کے لیے کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں تو کل جب میدان جنگ میں بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑ رہا تھا اور بڑے اچھے انداز سے لڑ رہا تھا، خدا اس پر رحمت کرے بالآخر شہید ہو گیا، شہید راہ خدا۔ جیسے ہی حذیفہ یمانی نے کہا شہید راہ خدا، ختمی مرتبت نے فرمایا نہ ایسے نہ کہو، وہ شہید راہ خدا نہیں ہے، وہ شہید راہ گدھا ہے۔ وہ جناب حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں آپ فرما رہے کہ وہ شہید راہ گدھا ہے؟ کہ اس لیے کہ جب وہ جنگ کر رہا تھا تو وہ خدا کے لیے جنگ نہیں کر رہا تھا، جس کافر سے وہ لڑ رہا تھا اس وقت وہ کافر ایک خچر کے اوپر سوار تھا، ایک گدھے کے اوپر سوار تھا، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے میں اس کافر کو قتل کرنے کے بعد اس خچر پر، اس گدھے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو وہ خدا کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، وہ گدھے کے حصول کے لیے لڑ رہا تھا۔ یہ نیت ہے، نیت کی بنیاد پر انسان کے عمل کا تعین ہوتا ہے، یہ معصوم نے فرمایا۔ اس لیے عمل تو ختم ہوتا ہے، کیوں جزا ابدی اور سرمدی ہے، کیوں سزا ابدی اور سرمدی ہے، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اس لیے کہ اس کی نیت دنیا میں جب یہ اچھا عمل کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا یہ عمل کرتا رہوں گا۔ اگر کوئی برائی میں غرق ہے تو اس نیت سے کر رہا ہوتا ہے کہ میں جب تک یہ زندہ ہوں یہ عمل اس کو میں جاری رکھوں گا، اس کی بنیاد پر تعین ہوتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ انسان کبھی کبھی اچھا کام شیطان کی تشویق میں کر رہا ہوتا ہے، جس طرح سے آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب الاستعاذہ میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ ایک شخص نے، ایک عالم نے، ایک دانشور نے ابلیس کے خلاف کتاب لکھی کہ ابلیس کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کے چال سے بچنا چاہیے، تلبیس ابلیس سے بچنا چاہیے، وہ کن حربوں سے انسان کو شکار کرتا ہے۔ تو ایک عارف نے عالم مکاشفہ میں شیطان کو ابلیس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس عالم نے ایسے طریقے بیان کر دیے جس طرح سے تم لوگوں کو شکار کرتے ہو، جیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اب کوئی تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا، تمہارے وسوسے کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ عارف کہتے ہیں ابلیس مسکرایا اور کہنے لگا کہ نہ، یہ جو اس عالم نے یہ کتاب لکھی ہے یہ میری تشویق پر کتاب لکھی ہے، میرے اکسانے پر کتاب لکھی ہے۔ وہ عارف چونکے، کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے اس کے ذہن میں خیال ڈالا کہ اس موضوع پر اس سے پہلے اب تک کسی نے نہیں لکھا ہے، اس موضوع پر اب تک کوئی کتاب موجود نہیں ہے، اگر تو اس موضوع پر کتاب لکھے گا تو ہر طرف تمہاری شہرت بڑھ جائے گی کہ ایسی اس نے بات کر دی ہے، ایسی بات لکھی ہے کتاب میں کہ اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ کبھی انسان اچھا کام بھی شیطان کے اکسانے پہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے نیت کو خالص کر لینا چاہیے۔ خود نیت کو، اگر نیت کا خلوص کسی نے سیکھنا ہے، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا اور جس طرح سے رہنمائی کی گئی اور کہا گیا تو ان کے احترام میں چند جملے مزید اس ضمن میں عرض کر دیتا ہوں۔ نیت کا خلوص، یہ بات اہمیت کی حامل ہے، عمل کی اہمیت نہیں ہے۔ عمل
عمل سے زیادہ اس نیت کی بنیاد، اس نیت جس کی بنیاد پر یہ عمل انجام دیا جاتا ہے، اس کی نیت ہے۔ اور اگر کسی نے، یہ شیخ سعدی نے کہا کہ اس علی آموز اخلاص عمل، اگر کسی نے اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھو کہ یہ اخلاص عمل کی کس بنیاد پر، آخر کیا وجہ ہے۔ یہ بات شاید میں نے پہلے بھی عرض کی، لیکن اب جب موضوع کے تسلسل میں میرے ذہن میں آ رہی تو میں اب خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری کائنات میں سے علی ابن ابی طالب وہ شخصیت کہ پیغمبر گرامی اسلام نے آپ سے متعلق فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ حب علی عبادہ، علی کے ساتھ محبت کرنا عبادت ہے۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ علی میری بعثت کے بعد کا جو عرصہ ہے اس کے بعد سے لے کر پھر اس وقت کے دوران میں علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ نہ علی کی 63 سالہ حیات طیبہ کا کوئی بھی لمحہ اٹھاؤ اور اس لمحے میں جو علی کا ذکر کرو گے تو یہ خدا کی عبادت ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص وقت میں نماز پڑھتے ہوئے علی کو دیکھنا یہ خدا کی عبادت ہے، نہ 63 سالوں میں جب بھی کوئی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالے گا یہ خدا کی عبادت ہے۔ ایک قطعہ اتنا خوبصورت ہے، میں نے پہلے بھی پڑھا تھا آپ کے سامنے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ اسے پڑھ دوں، جو مرحوم افسر عباس زیدی نے کیا خوبصورت انداز سے اس حدیث کی ترجمانی کی۔ یہ جو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے مرحوم افسر عباس زیدی نے کہا کہ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے، اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے روح کی زیارت عبادت خالق، ہے اس کے روح کی زیارت عبادت خالق۔ خبر ہے کچھ کہ علی کتنا خوبصورت ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب بالآخر راز و رمز کیا ہے، علی کی زندگی کا محور کیا ہے؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب نے ساری زندگی کبھی کسی بشر کو ایک لمحے کے لیے اپنی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا ہے، اپنے نفس کی طرف متوجہ نہیں دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ مشکل ترین مراحل میں اگر وہ مثالیں میں آپ کی زندگی سے بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید گفتگو کا وقت تمام ہو جائے اور وہ مثالیں شمار نہ کی جا سکیں۔ زندگی میں مسلسل جنگوں میں، اس کے علاوہ جتنے بھی کارنامے، جب بھی مولا متقیان سے کوئی کمال سرزد ہوتا تھا، کوئی فضیلت کا ظہور ہوتا تھا، مولا متقیان ہمیشہ خدا کی طرف بلاتے تھے۔ یہ آپ کی عزت و عظمت کا راز ہے۔ یہ علی کون ہے؟ آپ سے پہلے، مولا متقیان سے پہلے کوئی اژدہا کی پیروی کرتا تھا، کوئی سانپ کو خدا کہتا تھا، کوئی ستارے کو خدا کہتا تھا، کوئی سورج کو خدا کہتا تھا، کوئی بتوں کو خدا کہتا تھا۔ سمجھنا ہے علی کون ہے اور کیوں بھیجا ہے پروردگار نے نور علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تہید و ثنا کو۔ آپ سے پہلے اژدہا کو بھی خدا کہا گیا ہے، بتوں کو بھی خدا کہا گیا ہے، ستارے کو بھی خدا مانا گیا ہے، سورج کو بھی خدا مانا گیا ہے۔ اور علی ابن ابی طالب ہیں جن کی زندگی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ آپ نے گہوارے میں اژدہا کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ نہ، یہ اژدہا خدا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مولا متقین علی ابن ابی طالب نے فتح مکہ کے موقع پر لات، منات، حبل، عزا، ان تمام بتوں کو پاش پاش کر کے بتایا کہ ہرگز یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر سورج کو اس طرح سے اپنی انگلی کے اشارے سے پلٹا کے بتایا کہ نہ سورج بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ستارے کو اپنی چوکھٹ پہ بلا کے بتایا کہ نہ، ستارہ بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہی سب کے نفی کی تو ایک مرتبہ بشر نے جب علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تہید و ثنا کے کمالات کی طرف نگاہ ڈالی اور شاید اب شائبہ ہونے لگا کہ مبادا کسی انسان کا سر علی کے سامنے جھک جائے، تو فوراً علی نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے بشر کو بتایا کہ نہ انسان بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کفا لی عزن، کفا لی عزن، یہ کیا جملہ ہے اور کیا واقعاً، کفا لی عزن ان اکونا لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، پروردگار میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اور اس کے بعد کیا دعا مانگی ہے، یہ دعا علی کہہ سکتے ہو، کس طرح سے انسان کو کیا انداز سے کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ کہا کہ تو جیسا تھا، انت کما احب، اتنے مختصر لفظ میں کیا حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ کہا کہ انت کما احب، پروردگار تو ایسا ہی ہے جیسے علی کی خواہش ہونی چاہیے تھی کہ علی کا رب ایسا ہونا چاہیے۔ فجعلنی کما تحب، اب تو علی کو ویسا بنا دے جیسے تیری خواہش ہے کہ تیرا بندہ ایسا ہونا چاہیے۔
یہ رمز زندگی، یہ راز زندگی، یہ راز حیات علی نے بشر کو سکھایا ہے۔ اور پھر اس رابطے کی کامل ترین صورت جو علی ابن ابی طالب سجدے میں سر رکھ کے بتا رہے ہیں بشر کو، یہ علی ہیں کہ اگر حالت نماز میں آپ کے قدموں سے تیر کھینچ دیا جائے تو خبر نہ ہو، یہ علی ہیں۔ اور جب آپ کا نور اس کائنات میں حق تعالی نے ظاہر فرمایا ہے، عام الفیل کے ہاتھیوں والے سال کے 10 سال گزرنے کے بعد 13 رجب کو دنیا میں آئے، 16 رجب کو پھر آپ کی والدہ معظمہ جب آپ کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئیں، برابر 3 دن سے ختمی مرتبہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے، اور باقی تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے جب ختمی مرتبہ کے ہاتھوں پر علی آئے تو قرآن مجید کی 6236 آیتیں در حالی کے مولا متقین خود آپ سے روایت میں نے کئی کتابوں میں یہ دیکھی ہے کہ ختمی مرتبہ جب اللہ نے نور ختمی مرتبہ کو جناب حضرت عبداللہ کے صلب میں رکھا اور میرے نور کو اللہ نے حضرت ابو طالب عمران کے صلب میں رکھا تھا، تو ہم دونوں کے آبا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر باہم بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے، اور میرا نور اور میرے سردار محمد مصطفیٰ کا نور یہ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو علی نور خدا جب اس دنیا میں آئے اور 3 دن گزرنے کے بعد 16 رجب کو جب پیغمبر کرام اسلام کے ہاتھوں پر آئے تو آنے کے بعد جو آنکھیں کھول کر ختمی مرتبہ سے استفسار کیا، پوچھا بتائیں کیا پڑھوں؟ تورات، قرآن، انجیل، زبور۔ ختمی مرتبت نے قرآن، تو قرآن کی 6236 آیتیں ہیں۔ تو اب نزول قرآن سے اتنا عرصہ پہلے مولا متقیان جب پوچھ رہے ہیں کہ کیا سناؤں، تورات نازل ہو چکی، انجیل نازل ہو چکی ہے اور زبور نازل ہو چکی، قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جب مولا متقیان فرما رہے ہیں تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ قرآن سنائیں۔ پورے قرآن مجید سے ختمی مرتبت نے جب خواہش کی تو مولا متقیان نے سورہ مبارک مومنون کی 11 آیتوں کا انتخاب کیا۔ یہ پہلی 11 آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک طرف قرآن مجید فرما رہے کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں، اور علی دنیا میں آ کر اپنے مومن کے لیے کہاں سے بات شروع کر رہے ہیں؟ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہے، مومن خسارے سے محفوظ ہے۔ کون؟ جس کی خصوصیات کو 8 خصوصیات کو پھر مولا متقیان نے بیان فرمایا۔ پہلی خصوصیت کہ قد افلح المومنون، وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے نہ مومن، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مومن نماز میں غفلت کرے، سستی کرے۔ نہ، نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ سرے سے مسلمان نہیں۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو، یعنی جو تارک الصلاۃ ہے یہ قرآن مجید کی نگاہ میں مشرک ہے، نجس ہے۔ یہ مومن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وقت گزر جائے اور وہ نماز نہ پڑھے۔ مجھے آیت اللہ تقی بہجت کا یہ جملہ یاد آ جاتا ہے جب ایک جوان نے ان سے کہا کہ آیت اللہ تقی بہجت، میں نے آقا امام زمانہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اگر کبھی زندگی میں میری نگاہ کسی نامحرم خاتون پر اٹھی تو اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے اور اپنے آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے، میں نے خود کو اس گناہ سے روکنے کے لیے یہ نیت کی تھی، امام زمانہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی میری نگاہ کسی نامحرم پر اٹھی تو میں ایک ہی ظرف میں، ایک ہی بشقاب میں، ایک ہی برتن میں کتے کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اور کہا آیت اللہ تقی بہجت آپ نائب امام ہیں، میں پریشان حال ہوں، میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور میری نگاہ نامحرم پر اٹھ گئی ہے، لیکن اب مجھے ہمت نہیں پڑتی کہ ایک ظرف میں کتے کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھانا کھاؤں۔ تو آیت اللہ تقی بہجت جو صاحب کرامات شخصیت گزری ہیں اور بہت ہی زیادہ ان کی کرامات اور ان کی شخصیت کے پہلو ہیں، تو یہ آیت اللہ تقی بہجت نے جو جواب دیا ہے اس جوان کو، کہا کہ میں تمہیں ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر تم انجام دو تو تمہارا وعدہ امام زمانہ کے ساتھ کیا ہوا یہ پورا ہو جائے گا، تمہاری یہ عہد اور منت پوری ہو جائے گی اور تمہیں برا بھی نہیں لگے گا۔ تو کہا کہ بتائیں کیا کروں؟ تو کہا آج جب آذان ہو، نماز کا وقت داخل ہو، تو اس دوران میں تلاش کرو کسی ایسے فرد کو، کسی ایسے شخص کو کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ختم ہو جائے اور اس سارے دوران میں اس شخص نے نماز نہ پڑھی ہو، تم اسے بلاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو، تمہارا امام زمانہ کے ساتھ عہد پورا ہو جائے گا۔ ترک نماز کی اصلاً جو سرے سے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، نہ وہ جو نماز میں غفلت کرتا ہے، وہ جو نماز میں سستی کرتا ہے، جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے مثلاً بعض افراد سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے نماز، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ وہ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا یہ اس کے لیے سہولت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ بعض افراد ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، اب سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ سرے سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز شروع کرتے ہیں، نہ ان کی نماز باطل ہے۔ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتے، قیام کر سکتے ہیں، جو کام کیا جا سکتا ہے وہ اسی طرح سے کھڑے ہو کر قیام کرنا ہے، کھڑے ہو کے قیام کریں اور پھر جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو چلیں آپ سجدگاہ کو اٹھا لیجئے، پیشانی کے ساتھ لگا لیجئے۔ جتنا انسان کر سکتا ہے اس میں گنجائش نہیں ہے، جو نہیں کر سکتا ہے اس میں ترخیص رکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے نماز انسان اگر وسعت ہے نماز کے اوقات میں کہ ظہر کا وقت مثلا مغرب سے اتنی دیر پہلے تک ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں خاص پڑھی جا سکیں تو یہ عصر کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں ظہر ادا نہیں کر
سکتے. انسان نماز کو تاخیر میں ڈالے اور اتنی تاخیر میں ڈالے 1 گھنٹہ 2-3 گھنٹے گزر جائیں. یہ تخفیف کر رہا ہے, یہ نماز کو سبک سمجھ رہا ہے, اس کی نماز قبول نہیں ہے. یہ سہولت جو وقت کی سہولت ہے یہ صرف ایسے شخص کے لیے ہے کہ جو شخص اگر اس نے پہلے مصروف تھا, اس کے پاس عذر تھا, سفر میں تھا, کسی ایسی مشکل میں تھا کہ وہ نماز میں تاخیر ہو رہی ہے, تب اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا ہے, ڈرامہ دیکھ رہا ہے, کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, کسی کام میں مصروف ہے, اچھا چلیں کوئی بات نہیں ابھی تو وقت پڑا ہے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں. اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اس نے نماز کو سبک سمجھا ہے. ایک نماز اور اس جو مولا متقیان نے یہ جو 11 آیات تلاوت کی, صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. یہ جو 11 آیات تلاوت کی گئی, نماز کے نام پر صلوات کی آواز تھوڑی دھیرے ہو گئی, کم ہو گئی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اس کی تفسیر پڑھیے گا. یہ 27 نمبر حدیث جو چیلے حدیث ہے, خمینی بُچکر نے جو 40 احادیث کی تفسیر بیان کی ہے, تو اس میں اس آیت کی بھی تفسیر بیان کیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ نماز سے اور صبر سے اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو. تو وہاں حدیث بیان کی کہ خمینی بُچکر نے کہ یہاں پر صبر سے مراد وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام, اور صلاۃ سے مراد ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. روح نماز علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسلام. خوب وقت نہیں ہے کہ میں ان آیات کی کچھ تفسیر بیان کرتا, میں محسوس کر رہا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا, اور جو مطالعے میں ذہن میں لے کے آیا تھا, جو عرض کرنا چاہ رہا تھا, وہ چیزیں التوا کا شکار ہو رہی ہوں. اہم ترین مطالب سید الشہداء کی شخصیت کے وہ ابعاد ان آیات کے تناظر میں, سورہ عصر کے تناظر میں, یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر آقا امام زمانہ کی شخصیت کے ساتھ متصل ہونا چاہتا ہوں. لیکن یہ بات اہم ہے, یہ پہلا رکن جو مولا متقیہ نے 4 چیزیں بیان فرمائیں. پہلا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ جو آپ مجالس میں نعرہ لگاتے ہیں یہ بہت خوبصورت نعرہ ہے, اس کو لگنا چاہیے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. واقعاً علی کا طرز زندگی اگر کسی نے خلوص سیکھنا ہے, اگر کسی نے اخلاص نیت سیکھنی ہے, تو یہ اس کا محور, اس کی اساس, اس کی بنیاد, اس کا اسوہ مقتدا ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. اور یہ جو محرم و سفر ہے یہ اسی مقاصد کے لیے یہ نشستیں ہیں, تاکہ ان میں سیرت علی ابن ابی طالب, سیرت حسین, سیرت معصومین کو بیان کیا جائے, آپ کے طرز زندگی کو بیان کیا جائے. اس کے بعد پھر کیا اثر ظاہر ہوتا ہے. یہ جو خمینی بُچکر نے کہا کہ ما ہرچے داریم از محرم و سفر داریم, ما ہرچے داریم از سید الشہداء داریم. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہم نے سید الشہداء سے لیا ہے, ہم نے جو کچھ بھی لیا یہ محرم و سفر سے لیا ہے. یہ اہل بیت کی زندگی ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد ایک فقیہ, ایک مجتہد, اگر وہ دنیا میں اتنی بڑی سطح کا انقلاب لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی قوتیں, دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں مل کر بھی اس انقلاب کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں, تو اس کی پشت پر کون ہے؟ اس کی پشت پر کربلا ہے. یہ کربلا نے ایسی شخصیتوں کو تراشا ہے, تیار کیا. یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. صرف فقہ جان لینا, حدیث جان لینا, دین جان لینا, مجتہد بن جانا نہ, دیکھنا ہے. خود اگر ہم خمینی بُچکر کی زندگی میں دیکھیں گے, جس شخصیت نے آقا مولا متقیان اور معصومین کی زندگی کو یوں محور بنایا. میں نے جب ان کی زندگی کا مطالعہ کیا خمینی بُچکر کی, انہوں نے ساری زندگی کبھی بھی نماز کو ایک لمحے کے لیے تاخیر میں نہیں ڈالا ہے. پوری زندگی میں بلوغت سے پہلے, بلوغت کے بعد, ساری زندگی اس طرح, حتیٰ نماز تہجد کبھی ایک مرتبہ قضا نہیں ہوئی ہے. آپ کا بیٹا سید احمد خمینی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تہران میں برف باری ہو رہی تھی, مسلسل 3 دن برف باری ہوتی رہی, یہاں تک کہ پانی ہمارے پاس جو مایا صورت میں تھا ختم ہو گیا, اور اب برف باری کے نتیجے میں حوض میں کچھ پانی تھا لیکن اتنی برف کی تہ جم چکی تھی کہ اب اس کو استعمال کرنا پانی کے لیے مشکل تھا. اور اب جب تیسرا دن تھا برف باری ہوتے ہوئے, تو اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے والد بزرگوار جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی, خمینی بُچکر کیا کریں گے؟ آج تیمم کر کے نماز پڑھیں گے. کہا میں نے خود دیکھا کہ خمینی بُچکر 80 سال کی عمر میں گھر کے سین میں آئے جبکہ برف باری ہو رہی تھی, اور بوڑھے ہاتھوں سے, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے برف کو توڑنا شروع کیا, اور توڑتے توڑتے پھر اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کیے. یوں نماز تہجد
تہجد نماز شب. کتنا عرصہ کتنے سال نجف اشرف میں رہے, اور ہر سال رات ٹھیک 9 بجے, جتنے سال نجف میں رہے ایک دن ناغہ نہیں کیا, ٹھیک رات 9 بجے مولا متقیان کے حرم میں زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. اور ایک دن جب آندھی تھی, طوفان تھا, یالہ باری ہو رہی تھی, بارش ہو رہی تھی, ایسے میں جب تیار ہوئے, سر پر امامہ رکھا, کندھوں پر عبا رکھی ہے, اور گھر سے نکلنے لگے تو آپ کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خمینی نے کہا کہ آج برف باری ہو رہی ہے اور طوفان ہے, یالہ باری ہو رہی ہے, آج نہ جائیے. علی قرب مکانی بعد مکانی ان کے لیے حیثیت نہیں ہے. آج اب یہاں بیٹھ کے بھی اگر زیارت پڑھیں گے, یہاں کھڑے ہو کر زیارت پڑھیں گے, آپ کی زیارت ہو جائے گی. تو کیا کہا کہ اے مصطفیٰ, وہ جذبہ ملنگانہ, وہ روح عوامانہ مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرو. اور لوگوں نے دیکھا جو حرم کے اندر موجود تھی کہ اس روز بھی ٹھیک 9 بجے حرم امیر المومنین میں داخل ہو رہے ہیں. انقلاب ایسے نہیں آتا ہے. خمینی وہ شخصیت کے مکتب امیر المومنین کا پروردہ, وہ فرد کہ روح تعلیمات اہل بیت کو یوں جذب کیا اپنی زندگی میں. امام آقا خامنہئی کی بات بعد میں, پہلے خود خمینی بتچکن جن کے یہ نائب ہیں, یہ انقلاب کیسے آیا ہے. اور اب دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کی قوتیں جمع ہونے کے باوجود کیوں اس کے انقلاب کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ہیں. یہ خمینی بتچکن کون ہے؟ یہاں تک کہ جب آپ پیرس سے روانہ ہو رہے تھے ایران کے لیے تو اتنے ایسے حالات تھے, مشکل پیچیدہ ترین حالات تھے کہ اب یہ آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کی جا رہی تھی کہ یہ زندہ نہیں پہنچ پائیں گے, آپ کی سواری کو, اس جہاز کو راستے میں تباہ کر دیا جائے گا, اور آپ کو سوار ہونے سے پہلے, سوار ہونے کے بعد بالآخر یہ زندہ صورت میں ایران پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اور آپ دیکھنا ہے کہ جس مرحلے میں پوری دنیا کے جتنے خبر رساں ادارے تھے, ایجنسیز تھیں, وہ سارے کے سارے صحافی, اینکر پرسن, وہ اپنے مائک لے کر اس طرح سے صحافی رپورٹنگ کر رہے تھے, سب کے سب بڑی تعداد میں. خمینی بتچکن یہ جب پیرس سے روانہ ہو رہے تھے ایران کے, پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت گڑی ہوئی تھیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ سارے افراد جیسی گفتگو شروع ہوئی ہے, اور ابھی 5 سے 7 منٹ گزرے تھے, ہر سیاسی قائد اور راہبر اس کا یہ مطمع نظر ہوتا ہے کہ اس کی فکر, نظریہ دور تک, دیر تک لوگوں تک پہنچے, سب کو پتہ چلے میرا منشور کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں جب پوری دنیا میں براہ راست آپ کا یہ پیغام نشر ہو رہا تھا, صرف 7 منٹ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے بیٹے سید احمد سے کہا, احمد مجھے لگ رہا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے قریب ہے, کہ صرف 1 منٹ باقی ہے. نہیں کہا کہ میں نے نماز پڑھنی, فوراً کہا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ نماز کی اہمیت ہے, نماز انسان کو بناتی ہے. یہ جو بیان کیا جا رہا ہے خود نماز معلم ہے. یہ شیخ الرئیس بو علی سینا جن سے متعلق کہا جاتا ہے استاد ناشناس معلم, ایسا دانشور معقولات میں بھی منقولات میں بھی, یہ بے نظیر معلم اور استاد جس نے کسی استاد سے نہیں سیکھا ہے, جس کا کوئی استاد نہیں ہے. یہ بو علی سینا فلسفے میں, حیات میں, ریاضی میں, ہندسہ میں, جیومیٹری میں, موسیقی میں, مختلف علوم میں 10 کتابیں لکھی ہیں, یہاں تک کہ شفا میں اسی طرح سے, اور باقی موضوعات میں جو آپ کی کتابیں موجود ہیں. یہ بو علی سینا, انہوں نے زندگی میں صرف 1 دن استاد کے پاس گئے, اور جب استاد سے پوچھا اور استاد نے جب سوال کا جواب نہ دے سکے, پھر دوبارہ کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے. اور یہ بو علی سینا جس سے متعلق خمینی بتچکن نے کہا کہ لم یکن لہ کفوا احد, انبیاء کے بعد, ائمہ کے بعد کوئی شخص علم میں بو علی سینا کا ہم پلہ نہیں ہے. کسی نے استاد ایت اللہ جوادی عاملی سے پوچھا کہ بتائیں بو علی سینا سنی تھے یا شیعہ تھے؟ کہنے لگے کیا پوچھتے اس شخص سے مذہب کے بارے میں جس کا استاد نماز کے علاوہ دوسری چیز نہیں تھی. جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے بو علی سینا تو فوراً کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے, اور پھر وہ مسئلہ ان کے لیے حل ہو جاتا تھا. نماز معلم ہے, نماز انسان ساز ہے, نماز انسان کو سکھاتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری شخصیت, حکمت مطالعے کے بانی, ایک مرحوم ارسطو کا فلسفہ ہے جسے حکمت مشائین کہا جاتا ہے, چونکہ وہ چلتے ہوئے پڑھاتے تھے. ایک فلسفہ اشراق ہے, اور تیسرا فلسفہ جو مشرق کا فلسفہ ہے یہ صدر المطالعین حکیم مرحوم مولا صدرہ کا فلسفہ ہے. اور مرحوم مولا صدرہ جب بھی زندگی میں کسی علمی مشکل میں مبتلا ہوتے تھے تو فوراً سے معصوم قم کے حرم میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ مسئلہ ان کے لیے حل ہو جاتا تھا. اور اکثر آپ ان کی تفسیر اور باقی کتابوں کے نیچے دیکھیں گے یہ لفظ لکھا ہوتا ہے ھذا مما الہمنا اللہ تعالی, یہ وہ ہے کہ جسے اللہ نے میرے اوپر الہام کیا ہے. اللہ انسان کے دل پر, مومن کے دل پر الہام کرتا ہے. نماز معلم ہے, نماز انسان ساز ہے. حتیٰ نماز سے پہلے وضو کی کیا اہمیت ہے. جن 9 چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں ایک نیند ہے. اگر کسی کی آنکھ لگ جائے, 1 منٹ کے لیے انسان کی آنکھ لگ جائے, اس کا وضو باطل ہو جائے گا. لیکن دین ہمیں کہتا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سو. عجیب بات ہے, اس کام کے لیے وضو کرو جس سے تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا. تو سونے سے تو جیسی آنکھ لگے گی فوراً وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن دین ہمیں
کہتا ہے، وہ تاکید کرتا ہے کہ وضو کر کے سو، اس لیے کہ وضو کی نیند میں اور بغیر وضو کی نیند میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب انسان وضو کر کے سوتا ہے تو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش ہوتا ہے، اور اس کے خواب پروردگار اس کے لیے تعلیم کا ذریعہ کر دیتے ہیں، اور مستقبل میں آنے والے خطرات سے پروردگار اسے آگاہ کرتا ہے، اور ایسی غیب کی خبریں، دشمنوں کے شر سے پروردگار اسے آگاہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے لیے یہ وسیلہ الہام بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان ان چیزوں کی رعایت کے بغیر سوتا ہے تو یہ غفلت کی نیند ہے۔ سو ان چیزوں کی اہمیت ہے۔ نماز معلم ہے، نماز انسان ساز ہے۔ یہ خمینی بت شکن جب اس طرح سے یہ زندگی میں یہ محور قرار دیا ذات خدا کو، اور جیسے ہی سوار ہونے لگے تو آپ سے متعلق اب یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید اب آپ زندہ نہیں پہنچیں گے، تو اس میں ایک خاتون اینکر پرسن آگے بڑھی اور پوچھنے لگی کہ آقا خمینی بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندہ صحیح و سالم ایران پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں جانتا۔ کہا پھر دوسرا سوال پوچھا، کہا آپ سمجھتے ہیں کہ ایرانی جو آپ کے لیے آئے ہوئے ہیں، سڑکوں پر روڈوں پر آئے ہوئے ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے؟ کہ نہیں معلوم۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شاہ ایران کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہ نہیں معلوم۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہ نہیں پتا۔ اور 20 سوال پوچھے گئے، ہر ایک کے جواب میں کہا کہ نہیں پتا۔ اس خاتون نے تعجب سے کہا کہ آپ سے جو بھی پوچھا جائے آپ کہتے ہیں کہ نہیں پتا، آپ حکومت بنا پائیں گے؟ نہیں پائیں گے، نہیں پتا۔ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے، نہیں پتا۔ شاہ ایران کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے، نہیں پتا۔ آپ زندہ و سلامت پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے، نہیں معلوم۔ تو کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کو دیکھا جا رہا ہے، سب مضطرب ہیں، پریشان ہیں، اور آپ سے جو بات پوچھی جائے تو کیا جواب دیا؟ یہ ہے یہ کہ توحید کو کیسے محور قرار دیا، اور پھر پروردگار انسان کو زندگی میں کیا کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ کہا کہ اے خاتون، تم نے مجھ سے جتنے بھی سوال پوچھے ہیں ان میں سے کوئی ایک سوال بھی میرے متعلق نہیں ہے، یہ سارے سوالات خدا سے متعلق ہیں۔ میں زندہ پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا خدا جانتا ہے، میں حکومت بنا پاؤں گا نہیں بنا پاؤں گا خدا جانتا ہے، میں شاہ ایران کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو جاؤں گا نہیں ہو جاؤں گا خدا جانتا ہے، ایرانی قوم میرا ساتھ دے گی نہیں دے گی یہ خدا جانتا ہے۔ تو مجھ سے میری بات پوچھو کہ میں اگر کسی نے میرا ساتھ نہ دیا میں تب بھی جاؤں گا، میں تب بھی طاغوت کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ اگر دنیا کی کسی ملک نے مجھے پناہ نہ دی میں اسی طرح سے بارڈروں کے اوپر چکر لگاتا رہوں گا، لیکن کبھی بھی طاغوت کی غلامی کا توق اپنی گردن میں نہیں پہنوں گا۔ یہ خمینی بت شکن، یہ انقلاب ایسے نہیں آ جاتا ہے، کیوں آقا امام زمانہ نے تائید فرمائی ہے۔ اور پھر سید علی خامنہئی، بس میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ آ چکے ابتدائی مجلس سے اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے، ایک جملہ آپ سے متعلق عرض کروں۔ 86 سالہ کیا زندگی گزاری ہے، یہ جو میں وقت کی اہمیت بیان کروں۔ کچھ لوگ ہیں اس کائنات میں ایسے انسان کہ جنہوں نے واقعاً زندگی سے وقت سے اپنا حصہ اس طرح سے قبول کیا کہ ایک لمحہ ضائع نہیں جانے دیا۔ آقا خامنہئی جب آپ 3 سال مسلسل آپ کو مختلف 6 وقتوں میں قید میں رکھا گیا تو 15 پارے قرآن مجید کے قید کے ایام میں اپنے حفظ کیے ہیں۔ اس طرح سے وقت سے استفادہ کرنے والے یہ آقا خامنہئی، اور پھر آپ اپنی زندگی میں ایک ایک لمحے سے جس طرح سے آپ نے جہد اور تسلسل کے ساتھ زندگی گزاری ہے، خوبصورت ترین زندگی، اور اس کے بعد جو شہادت ہے جس طرح سے شہید کے متعلق اور خمینی بت شکن، اور اس کے بعد آقا شہید مرتضیٰ مطہری کہ شہید کون ہے، شہید مرتضیٰ مطہری کا میں شرمندہ ہوں کہ وقت بہت کم رہ گیا لیکن میں 2 جملے سمیٹ کر گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ شہید کا خون تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ تلوار جسم کو کاٹتی ہے لیکن شہید کے خون میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تاریخ کے دھارے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سید علی خامنہئی کے خون نے تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا ہے، دنیا کو بتایا ہے انبیاء ائمہ کے بعد اس روئے زمین پر جس انسان نے اپنے خون کی سب سے بھاری قیمت وصول کی ہے یہ سید علی خامنہئی ہے۔ اور خود یہ جو کتاب ہے شہید صلح الحسن شیخ رازی آل یاسین کی، جب آقا خامنہئی کہتے ہیں کہ میں نے میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں صلح امام حسن مجتبیٰ پر ایک جامع کتاب لکھ کے جاؤں، اور میں نے 100 سے زیادہ جب صفحات لکھ چکا تو پھر اس دوران میں میری نگاہ شیخ رازی آل یاسین کی تاریخی کتاب صلح الحسن پر پڑی۔ اس کتاب کو میں نے شروع سے لے کے آخر تک پڑھا، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں جتنی کوشش کر لوں زحمت کر لوں میں اس سے بہتر کتاب نہیں لکھ پاؤں گا، اس لیے میں نے کتاب لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کتاب کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کروں۔ شیخ رازی آل یاسین کی کتاب جس سے متعلق سید شرف الدین عاملی صاحب المراجعات نے یہ تاریخی جملہ اس کی تقریض میں لکھا ہے کہ یہ کتاب اس کا حرف حرف کرامت پر مشتمل ہے، اور یہ تائید امام زمانہ کے بغیر ممکن نہیں کہ اس موضوع پر، اس پیچیدہ ترین موضوع پر اتنی بہترین اور عظیم کتاب لکھی جا سکے۔ سید علی خامنہئی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس کی
तकरीज में जो जुमला कहा है वहां बयान किया, फलसफा शहादत को भी बयान किया है, फलसफा हयात को भी बयान किया है। कहा कि जो, और आपने अगर वो वीडियो देखी होगी कि एक बच्चा जब ख्वाहिश करता है आका खामेनेई से कि आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे शहीद करे, तो क्या जवाब दिया है? कहा कि पहले 60 70 साल 80 साल जिंदगी गुजारो, खूब पढ़ो लिखो काम करो, और फिर उसके बाद शहादत के लिए खुद को तैयार करो, आमादा करो। इस्लाम शहादत बराए शहादत को नहीं मानता। ये जुमले बहुत वजनी जुमले, इसलिए मैं इनको तकरार करके आगे बढ़ रहा हूं। ये खुद फलसफा करबला को समझने के लिए जुमले अहमियत रखते हैं, इसलिए मैं जुमले के बयान करके आपकी जहमत को तमाम करूं कि इस्लाम शहादत बराए शहादत को नहीं मानता। इस्लाम के नजदीक शहादत की अहमियत कब है? तब जबकि एक बड़े आला अरफा हदफ और मकसद का हुसूल मुनहसिर हो शहादत में, और अगर उस मकसद का हुसूल जिंदा रहने में मुनहसिर है, फिर इस्लाम कहते हैं कि ना, अब तुमने शहीद नहीं होना है, अब तुमने जिंदा रहकर इन मकासद के हुसूल में अपना किरदार अदा करना है। ये बड़ी वजनी बात है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करके जा रहा हूं, इसे अपने हाथ से महफूज रखिएगा, इससे मुतालिक सोचिएगा। जो बयान करके इस बात को इतना जल्दी बयान नहीं करना चाहिए था, लेकिन वक्त की तंगी के बायस मैं इस चीज को बयान कर रहा हूं। लेकिन सैयद अली खामेनेई जो आपने जिंदगी गुजारी है और आपकी शहादत जो पूरी आलमी सतह पर हजारों की तादाद में अहबाब अजीजान अहले तसन्नुन अहले तशय्यो, जब उनकी शहादत हुई, बड़े अहले सुन्नत उलमा के अलावा अवाम आकर हमारे गले लगकर रोते रहे। पूरी दुनिया में इस तरह से आपकी शहादत ने जो असर छोड़ा है, राज क्या है, वजह क्या है? वही वजह है ये जो मौला मुत्तकियान फरमाते कि जहान राबितों का जहान है, और इनमें से पहला राबिता खुदा के साथ है। ये देखना है कि अली खामेनेई कौन है, इस खून की जो इतनी भारी कीमत वसूल की है, इसकी असास क्या है? इश्क खुदा है, मारिफत खुदा है। वो जुमले जो मैंने मौला मुत्तकियान से मुतल्लिक अर्ज किए थे, और अब एक जुमला सैयद अली खामेनेई से मुतल्लिक अर्ज करके मैं आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूं। शर्मिंदा हूं कि मैं आप ज्यादा मतालिब नहीं बयान कर सका और मौजू की तरफ न बढ़ सका, लेकिन कल से वो जितने सवालात हमने कायम किए आगे बढ़ेंगे। लेकिन बस मैं आखिरी जुमला अर्ज करके आपकी ज़हमत को तमाम करने लगा हूं। कहा कि जब आप जाहिदान गए थे, जाहिदान आप जानते हैं कि ईरान के जो सरहदी इलाके हैं, जैसे बंदर अब्बास है, जिस तरह से जाहिदान है, ये सुन्नी नशीन इलाके हैं, इनमें ज्यादा अहले सुन्नत जिंदगी गुजारते हैं। जो दरमियान में है, जैसे मशहद है, कोम है, काशान है, तेहरान है, यहाँ पर ज्यादा अक्सरियत अहले तशय्यो की है, और जो सरहदी इलाके हैं इनमें अहले सुन्नत ज्यादा जिंदगी गुजारते हैं। तो जो जाहिदान है, जो जमीनी सफर करते हैं, ज़ियारात के लिए जाते हैं ईरान, तो वो जाहिदान से गुजर कर जाते हैं। तो ताफ्तान बॉर्डर है, यहाँ से 1 घंटा पर आगे जाते हैं जाहिदान। तो अली खामेनेई जिस मरहले में आपकी सदारत थी, तो उस वक्त आपके लिए जब इस्तिकबाल किया गया जाहिदान में, तो कई लाख लोगों ने इस्तिकबाल किया। इतना फकीदुल मिसाल इस्तिकबाल कि मीलों दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे, सारी सर नजर आ रहे थे। इतना बड़ा फकीदुल मिसाल इस्तिकबाल कि कम से कम 10 लाख अफराद वहां पर जमा थे। और जैसी वो तकरीर करके, वो जुमला जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, आपकी महबूबियत का राज क्या है, आपकी कामयाबी का राज क्या है, इस जमाने में आका इमाम जमाना का सिपाही होने का जो आपको इफ्तिखार हासिल हुआ है, उसका राज और रम्ज क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी असास क्या है? इसलिए कि आपकी जिंदगी का महवर तौहीद है। ये मासूमीन से दर्ज सीखा गया। ये जो अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है, इसका ये अमली सबूत जो हमने आपकी जिंदगी में देखा कि जैसी तकरीर करके उतरे, 10 लाख से ज्यादा अफराद के इज्तिमा से खिताब करने के बाद एंकर पर्सन ने आपसे सवाल किया कि आका खामेनेई बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? आज से चंद साल पहले जब इनकलाब नहीं आया था, आप इसी जायदान में आए थे तबलीग करने के लिए, लोगों को इनकलाब के लिए ज़हन हमवार करने के लिए, तो कहीं पर कोई आपको जाय पनाह नहीं मिल रही थी। इस तरह से सावाक के जो एजेंट थे और जो वहां के इंटेलिजेंस इदारा था, वो मुसलसल अफराद आपको तलाश कर रहे थे और आप छुपते फिर रहे थे और आपको कोई जाय पनाह नहीं मिल रही थी। और आज चंद साल गुजरने के बाद उसी जायदान में जहां चंद साल पहले आए और आप छुपते फिर रहे थे, आज जब उसी जायदान में आपने कदम रखा है, तो ये फकीदुल मिसाल इस्तिकबाल कि 10 लाख से ज्यादा अफराद ने आपका इस्तिकबाल किया और आपने खिताब किया। तो आका खामेनेई आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? तो क्या खूबसूरत जुमला बयान किया। ये उनकी जिंदगी का महवर का कोई फर्क महसूस नहीं कर रहा। उस दिन भी खुदा के लिए आया था, आज भी खुदा के लिए आया। ये बात इंसाज है, ये बात इंसान को उस उरूज तक लेके जाती है, कामयाबियों के लिए महवर जाते खुदा। ये मोमिन ने तालीम दिया, ये हुसैन इब्ने अली अलैहि अलाफ तय्यब वसना ने सिखाया। एक एक फर्द ये 72 और इनकी जिंदगियों में अगर इंसान देखता है, जंग खैबर में खत्मी मर्तबत ने फरमाया कि लउतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कि कल मैं अलम दूंगा उसे जो कर्रार होगा, जो मर्द होगा, गैर फर्रार होगा। लेकिन हुसैन इब्ने अली अगर चाहते तो ये जुमला नहीं कह सकते थे, जो जुमला खत्मी मर्तबत ने जंग खैबर के मौका पर इरशाद फरमाया था। खत्मी मर्तबत ने ये इरशाद फरमाया कि मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। लेकिन अगर हुसैन कहना चाहते तो हुसैन ये जुमला नहीं कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे? इसलिए कि हुसैन के 72 में से हर फर्द उस सतह पे था कि हुसैन जिसे चाहे उठा के अलम अता कर दे।
خواہ وہ بچہ ہے، خواہ وہ جوان ہے، خواہ وہ بزرگ ہے، کیا کیا شخصیتیں، بریر بن خزیر حمدانی، کیا مقام ہے، کیا شرف ہے، سید القرآن، معرفت کے اس درجے پر کہ جناب بریر بن خزیر حمدانی نے روز عاشور میدان کربلا میں مباہلہ کیا ہے، اور 72 میں سے جو چاہے ختمی مرتبہ جب مباہلہ کے لیے گئے، جبکہ کوئی آیت میں عمومیت ہے، انفسنا انفسکم، نساءنا نساءکم، ابناءنا ابناءکم، لیکن پورے مدینہ میں سے صرف 2 بچے، ایک جوان ایک خاتون جا رہی ہیں، لیکن حسین ابن علی کے 72 میں سے ہر فرد مباہلہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بریر بن خزیر حمدانی ہے۔ اور اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر، وہ شخصیت کے جسے خود حسین ابن علی فقیہ کہیں، یہ جو خط عام طور پر سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اس خط کے آخر پر کہ اے میری ماں فاطمہ بنت حسین بنت فاطمہ، نہ یہ تحریریں خود ساختہ ہیں، ہمیں بہت سوچ کر، بہت میں وقت نہیں بچا ورنہ میں متن ذکر کرتا جناب حبیب ابن مظاہر کا اصلی خط جو امام حسین نے لکھا ہے۔ نہ اس طرح کے خطوط وہ امام حسین کو بے کس ظاہر کرنا، بیچارہ ظاہر کرنا، نہ حسین بے کس نہیں ہے، حسین بیچارے نہیں ہے، مظلوم ہونا اور ہے، بے بس بے کس بیچارہ ہونا یہ اور بات ہے۔ حسین اللہ کی قوت کا مظہر ہے، حسین اللہ کی سمدیت کا مظہر ہے، حسین خدا ہے بے نیاز کا عبد بے نیاز ہے۔ حسین کبھی بھی اس انداز سے کسی کو خط نہیں لکھ سکتا، نہ حسین ابن علی دوسروں کی، یہ میں عبداللہ بن یزید جوفی کا جو خط، جو امام کی جو گفتگو ہے، وہ جب میں بیان کروں گا تب یہ مطلب زیادہ بہتر نکھر کر سامنے آئے گا۔ لیکن حبیب ابن مظاہر وہ شخصیت ہے کہ پورے 72 کی سپاہ میں سے آپ کو میسرہ کا سربراہ قرار دیا گیا۔ میسرہ کا، میمنہ کا سربراہ جو دایاں بازو ہے، اس کے سربراہ جناب زہیر ابن قین کو قرار دیا گیا، اور میسرہ بائیں بازو کا سربراہ قلب لشکر جناب حضرت ابو الفضل عباس کو علمبردار قرار دیا گیا، اور بائیں بازو کا سربراہ حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے ساتھی، جنہیں 2 مرتبہ زندگی ملی، 2 مرتبہ جن کی وفات ہو رہی ہے، زندگی بھی حسین کی نسبت ہے، وفات بھی حسین کی نسبت ہے۔ میں ایک موضوع جو میں نے سوچا تھا اور اس کے متعلق میں نے مطالعہ بھی کیا تھا اور کئی مہینے برابر اس سے متعلق وہ جماوری کر رہا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے اس موضوع کو مؤخر کیا، اور پھر سورہ عصر کی میں نے کہا سال گزشتہ سورہ فجر آپ کے سامنے پڑھی، اس سال سورہ فجر جو موضوع میں نے سوچا تھا کہ جو حق تعالیٰ کی جتنے بھی اسماء ہیں پہلے ان اسماء کا تعارف کروایا جائے، اور پھر امام حسین کی 57 سالہ حیات طیبہ، ان 57 سالوں میں امام حسین سے کب اللہ کے کس اسم کا ظہور ہوا ہے، بالخصوص 8 دنوں میں کربلا میں، بالخصوص روز عاشور میدان کربلا میں، اگر زندگی رہی، توفیق رہی، کبھی دوبارہ آپ کے شہر میں آنے کا موقع ملا تو میں یہ اہم ترین موضوع ہے۔ میں اس موضوع پر جب کتابیں ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، مجھے اس موضوع پر کتاب نہیں ملی تو میرا دل چاہا کہ اس موضوع پر میں تحقیق کروں اور پھر بیان کروں اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں جو دعائے جوشن کبیر میں آپ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن حکیم میں حق تعالیٰ کی اسماء اور صفات، ان تمام اسماء، ان تمام صفات کا مظہر حسین ابن علی۔ میں اور کبھی توفیق ہوگی تو میں عرض کروں گا کس مرحلے پر حق تعالیٰ کے کس اسم کا ظہور ملا ہے۔ اللہ کا جو اسم مبارک محی ہے، وہاں پر امام حسین سے اس اسم کا ظہور ہوتا ہے کب؟ جب جناب حبیب ابن مظاہر جو جناب مظاہر کے فرزند تھے، یہ اتنی محبت کرتے تھے کہ امام حسین جس راستے سے چلتے تھے آپ پیچھے چلتے تھے اور آپ کی قدموں کی مٹی اٹھا کر اس طرح سے چوما کرتے تھے۔ یہ حبیب ابن مظاہر عاشق حسین، محب حسین، یہاں تک کہ اکثر اپنے بابا سے کہتے کہ بابا آپ کہیے نا پیغمبر اسلام سے کہ وہ اپنے بیٹے حسین ابن علی کے ہمراہ ہمارے گھر کھانے کے لیے آئیں، اور مسلسل جناب مظاہر سے جب کہتے رہے تو ایک دن جناب مظاہر ختمی مرتبت کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹا مسلسل مجھ سے اصرار کرتا ہے اور اگر آپ زحمت فرمائیں میرے گھر آئیں، اپنے بچوں کے ہمراہ کھانے کے لیے تشریف لے کے آئیں۔ اور جیسے ہی پیغمبر گرامی اسلام نے دعوت قبول کی، یہ معتبر ترین کتب میں نے یہ روایت دیکھی ہے، جیسے ہی ختمی مرتبت نے دعوت قبول کی اور وہ دن جب معین ہوا ہے تو اب دعوت شام کی ہے یا دن میں ہے، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر صبح سے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں، ابھی حسین آ جائیں گے، ابھی حسین آ جائیں گے، یہاں تک کہ مسلسل کئی گھنٹے انتظار کرتے رہے، اور پھر گھر کی جو چھت ہے اس کی موڈیڑ پر اس طرح سے کھڑے تھے حالت انتظار میں، نگاہیں گلی کے موڑ پر گڑی ہوئی تھی کہ ایسے میں اچانک سے آپ کا قدم لڑکھڑایا اور گلی میں گرے اور وہاں پر وفات ہو گئی ہے۔ لیکن یہ جناب مظاہر آپ کے پدر بزرگوار اتنی عالی ظرف شخصیت تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حبیب کو گھر میں اس طرح سے لٹایا اور ایک سفید پارچہ ڈال دیا، اور پھر پیغمبر گرامی اسلام جب تشریف لائے تو نہیں بتایا کہ وہ میرے گھر میں نے ان کو دعوت دی ہے اور وہ مہمان کی حیثیت سے آ رہے ہیں اور میں اپنی پریشانی ذکر کروں، پہلے کھانا کھا لیں گے پھر
اس کے بعد بتایا جائے گا کہ اس طرح سے حادثہ پیش آ گیا, میرے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے. اور جیسے ہی دسترخوان لگا ہے, کھانا چن دیا گیا ہے, ایک مرتبہ ہاتھ دھلانے کے لیے جناب مظاہر آگے بڑھے تو سید الشہداء حسین ابن علی, آپ جب پیغمبر اسلام نے کہا حسین آپ شروع کریں, آپ ہم سے چھوٹے ہیں, سب سے پہلے آپ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں, تو کہا کہ بابا نانا میرے میزبان تو یہ مظاہر تو میرے میزبان نہیں ہے, مجھے تو حبیب نے بلایا ہے, تو جب تک میرا میزبان نہیں ہوگا تو کیسے میں کھانا شروع کر سکتا ہوں. اب ایک مرتبہ برداشت نہ کر سکے, تحمل نہ کر سکے, اور جناب مظاہر ایک مرتبہ عرض کیا, گریہ کرنا شروع کیا اور دست ادب جوڑ کے عرض کیا فرزند رسول اب حبیب دنیا میں نہیں رہے, اب ان کی وفات ہو چکی ہے. حسین ابن علی یہ سننا تھا اس میں مبارک محیی کا مظہر حسین ابن علی, اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے مجھے دعوت دی, جس نے مجھے بلایا ہے, وہ مجھ سے ملے بغیر دنیا سے چلے جائے. اور پھر آئے اور آ کر یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اس میں اعظم تلاوت کیا, حبیب زندہ ہوئے. یہ زندگی بھی حسین کی وجہ سے ہے اور آپ کی وفات بھی عشق حسین میں ہوئی تھی, آپ کے انتظار میں گرے تھے. یہ حبیب ابن مظاہر اتنی عزت ہے, اتنی شان ہے, اتنا مرتبہ ہے, اتنا مقام ہے کہ امام حسین نے جو خط لکھا تھا لفظ فقیہ کہا ہے, جیسے حسین فقیہ گئے, اتنی جلیل القدر شخصیت ہے. باقی خط کا متن اگر آنے والے دنوں میں عرض کروں گا. یہاں تک کہ جیسی جناب حبیب میدان کربلا میں آئے, اتنی خوشی کا اظہار کسی اور کے آنے پر نہیں ہوا کیا گیا تھا جتنا حبیب. چاروں طرف سے آوازیں بلند ہو رہی تھی, حبیب آ گئے, حبیب آ گئے, حبیب آ گئے. یہاں تک کہ جیسے یہ آوازیں خیام حسینی تک پہنچی ہیں تو ثانی زہرا نے جناب فضہ سے پوچھا کیا بات ہے. کہا کہ جناب حبیب آئے ہیں. تو انہوں محمد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ چل کر جناب حبیب کو کہیے گا کہ آپ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بیٹی سلام کہتی ہیں. تو ایک مرتبہ جیسے ہی ایک مرتبہ سلام پہنچا ہے, جناب حبیب ابن مظاہر تڑپنے لگے اور اس طرح روئے, چیخ آپ کی چیخ نکل گئی ہے. اور اس کے بعد کہنے لگے آقا یہ اتنی غربت آ گئی آپ پر کہ اب نبی زادیاں اپنے غلاموں کے لیے سلام بھجوا رہی, نبی زادیاں اپنے غلاموں کے لیے سلام بھجوا رہی ہیں. فرزند رسول اب جب کہ مجھ تک سلام پہنچا ہے تو اب اجازت دیجئے کہ میں در خیمہ پر بیٹھ کر بی بی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. بس وقت نہیں کہ میں وہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. بالآخر جناب حبیب ابن مظاہر کو اجازت ملی ہے, دروازے خیمہ پر بیٹھے ہیں اور پھر خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی ہے. اور اس کے بعد مولا متقیان کی وہ جملے جو ثانی زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق مولا نے ارشاد فرمائے تھے, ممکن ہوا تو بعد میں کبھی عرض کروں گا. بالآخر وہ مرحلہ آیا روز عاشور میدان کربلا میں جب وہ گئے اور جنگ کی, اور ایسے جنگ کی ہے کہ سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل الحوف میں لکھا ہے 62 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا ہے. یہاں تک کہ حسین ابن نمیر جو قاتل علی اکبر ہے اور 2000 سپاہیوں کی قیادت کر رہا تھا, جب یہ مقابلے میں آیا تو حبیب ابن مظاہر اتنی شجاع شخصیت ہے کہ اسے گھوڑے سے پچھاڑ کر زمین پر پھینکا. یہ حسین ابن علی کا بوڑھا مجاہد پورے میدان کربلا میں آپ کی یوں دھاک بیٹھی ہے کہ ایک مرتبہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے حسین ابن نمیر قاتل علی اکبر نے کہا ہے کہ سب مل کر چاروں طرف سے گھیر کر حبیب ابن مظاہر پر حملہ کرو. اب جب حملہ شروع ہوا ہے پھر وہ مرحلہ آیا, میں نے سال گزشتہ شاید کچھ تفصیل سے آپ کے متعلق بیان کیا تھا. پھر وہ مرحلہ آیا, آپ کی شہادت ہوئی. یہ کربلا کے واحد شہید ہیں کہ جیسے ہی آپ کو شہید کیا گیا ویسے ہی آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا, اور سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد حسین ابن نمیر نے جناب حبیب ابن مظاہر کے سر کو اس طرح سے اپنے کان سے سوراخ کیا اور دوسرے کان تک سوراخ کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا ہے. اور پھر اسی حالت میں جناب حبیب ابن مظاہر کے سر کو حسین ابن نمیر کے گھوڑے کی گردن میں لے کے جا کے جایا گیا ہے. بس میرے عزیزوں, اگرچہ وقت ختم ہو گیا, میں شرمندہ ہوں, تاخیر ہوئی ہے, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک اور جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. 2 شخصیتیں ہیں جن سے متعلق میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جن کا سر گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا گیا. ایک جناب حبیب ابن مظاہر ہیں, اور دوسری شخصیت کون سی ہے جو میں نے پڑھا, دوسری شخص. اگر مجھے اجازت دیں بس میں 2 جملے عرض کروں, وقت تمام ہو رہا ہے, 2 جملے عرض کروں. یہاں تک کہ جب وہ کون سی شخصیت ہیں جس شخصیت کا سر گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا گیا ہے. یہاں تک کہ زید ابن ارقم صحابی رسول ایک مرتبہ جب 12 محرم کو کوفہ میں اس قافلے سے سامنا ہوا تو امام سجاد کو سلام کیا. بڑی گفتگو ہے, طولانی روایت ہے, میں چھوڑ کر بس 2 جملے عرض کر رہا ہوں. اور سلام کرنے کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا جب شہیدوں کے سروں کا تعارف شروع ہوا, اور ایک مرتبہ جناب زید ابن ارقم
अरकम ने पूछा आका हुसैन से, आका ये सर जो तिलावत कर रहा है ये सर किसका है? कहा पहचाना नहीं, जनाबे ज़ैद ये मेरे बाबा हुसैन का सर है। इसके बाद पूछा ये जो दो सर एक साथ नजर आ रहे हैं, फरमाया ये मेरी ज़ैनब के और मोहम्मद के सर हैं। फिर एक मर्तबा पूछा कि आका ये जो छोटे से नेज़े पर एक प्यारा सा सर नजर आ रहा है, ये जो छोटे से नेज़े पर एक प्यारा सा सर नजर आ रहा है, ये सर किसका है? फरमाया ज़ैद इसे तू कभी नहीं पहचान पाएगा, ये मेरे 6 महीने के भाई, ये मेरे 6 महीने के भाई अली असगर का सर है, जिसे कब्र से निकाल कर दोबारा ज़िबा किया गया और बाद में नेज़े पर बुलंद कर दिया गया। और इसके बाद बस मैं आखिरी जुमला अर्ज करूं, एक मर्तबा ज़ैद इब्न अरकम ने घूमकर चारों तरफ शुहदा के सरों की तरफ देखना शुरू किया और देखने के बाद एक मर्तबा इमाम सज्जाद से पूछा, फरजंद रसूल क्या अब्बास ने साथ नहीं दिया? क्या अब्बास ने साथ नहीं दिया? इमाम ने फरमाया खामोश हो जाइए, अगर आप मेरे जद रसूलुल्लाह के सहाबी ना होते मैं आपसे नाराज हो जाता। तो एक मर्तबा ज़ैद कहने लगे, फरजंद रसूल मुझे माफ कीजिए, मैंने इसलिए पूछा हद कासिम का सर नेज़े पर, हद ओनो मोहम्मद का सर नेज़े पर, हद अली असगर का सर नेज़े पर, मुझे अब्बास का सर कहीं नजर नहीं आया। इमाम ने फरमाया ज़ैद वो देख सफेद घोड़े की गर्दन में मेरे चचा अब्बास का सर है, अगर बर्दाश्त कर सके तो किस तरह से जनाबे अब्बास के सर को घोड़े की गर्दन में आवेजा किया गया। जो मैंने पढ़ा जनाबे अब्बास के एक कान से सुराख किया, दूसरे कान तक इसमें से रस्सी को गुजारा गया। करबला से कूफा, कूफा से शाम, सारे सफर में ये सर घोड़े की गर्दन में रहा। एक मर्तबा ज़ैद ने पूछा फरजंद रसूल क्या वजह है अब्बास का सर नेज़े पे नहीं है, घोड़े की गर्दन में? तो इमाम ने फरमाया कई मर्तबा दुश्मनों ने मेरे चचा अब्बास के सर को नेज़े की बुलंदी पर बुलंद किया, लेकिन जब मेरे चचा अब्बास के सर ने नेज़े की बुलंदी से अली की बेटियों को, मोहम्मद की नवासियों को सर बरहना देखा, Ya Hussein, 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 Ya Hussein. मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम, 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 सिबते नबी का मातम, मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम, मंशूर जिंदगी है, मातम ही जिंदगी है, मातम ही बंदगी है, मातम ही जिंदगी है, मातम ही बंदगी है, सिबते नबी का मातम, मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम, मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम, बख्शिश की जिम्मेदारी उसकी बतूल पर है, बख्शिश की जिम्मेदारी उसकी बतूल पर है, शबीर बेवतन का जो शख्स मातमी है,
وطن کا جو شخص ماتمی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم بخشش کی ذمہ داری اس کی بطول پر ہے بخشش کی ذمہ داری اس کی بطول پر ہے شبیر بے وطن کا جو شخص ماتمی ہے شبیر بے وطن کا جو شخص ماتمی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم نام حسین کو نہ کوئی مٹا سکے گا نام حسین کو نہ کوئی مٹا سکے گا گھر بار کو لٹا کر زینب یہ کہہ رہی ہے گھر بار کو لٹا کر زینب یہ کہہ رہی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم نام حسین کو نہ کوئی مٹا سکے گا نام حسین کو نہ کوئی مٹا سکے گا گھر بار کو لٹا کر زینب یہ کہہ رہی ہے گھر بار کو لٹا کر زینب یہ کہہ رہی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم لے کے امیر اصغر ہاتھوں پہ شاہ بولے لے کے امیر اصغر ہاتھوں پہ شاہ بولے یا رب قبول کرنا پھر آئے آخری ہے یا رب قبول کرنا پھر آئے آخری ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم لے کے امیر اصغر ہاتھوں پہ شاہ بولے لے کے امیر اصغر ہاتھوں پہ شاہ بولے یا رب قبول کرنا پھر آئے آخری ہے یا رب قبول
منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم داغے یتیم دے کے مجھ کو کہاں گئے ہو داغے یتیم دے کے مجھ کو کہاں گئے ہو صحرا میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی ہے صحرا میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے ماتم ہی زندگی ہے ماتم ہی بندگی ہے ماتم ہی زندگی ہے ماتم ہی بندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ بر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہ